بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ود سلمان مرزا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں سب آپ خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں۔ جناب، بالی ووڈ کی جو سب سے بڑی خبر پچھلے دنوں میں جو سامنے آئی ہے وہ سدھارتھ شکلا کے اچانک موت کی خبر سامنے آئی۔ اس اچانک موت نے نہ صرف ان کے فینس کو بلکہ ان کے گھر والوں کو، ان کے چاہنے والوں کو، ان کے ارد گرد رہنے والوں کو ایک ایسا صدمہ دیا ہے جو کہ اب اتنے دن گزر جانے کے باوجود وہ اس صدمے سے نکل کر نہیں آئے۔ اور اس میں سب سے پہلا نام جو ان کے متاثرین ہیں ان میں سب سے پہلا نام شہناز گل کا سامنے آ رہا ہے۔ شہناز گل کی سدھارتھ کے ساتھ جو ایفیلیشن تھی، جو محبت تھی، جو بانڈنگ تھی، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ وہ شادی کرنے جا رہے تھے دسمبر 2021 میں، وہ شادی کرنے جا رہے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی اس حوالے سے ایک زندگی شروع کرنی تھی، لیکن اچانک موت نے نہ صرف بالی ووڈ کو بلکہ بہت سارے لوگوں کو جو کہ بالی ووڈ کے سٹارز بھی ہیں، جو سدھارتھ کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں، ان کے جم کے فالوورز ہیں، ان کے اپنے فالوورز ہیں، پاکستان میں، انڈیا میں، پوری دنیا میں جو ان کے فالوورز ہیں، ان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ لیکن ان کے جانے کے بعد اکثر لوگوں نے ان کے اچانک موت پر کئی سوالات اٹھائے تھے۔ وہ سوالات کس طرح تھے کہ ان کی موت طبعی ہے یا ان کو مارا گیا ہے یا ان کو ایک انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب انسان کی اچانک موت ہو جاتی ہے، نہیں بھائی اچانک موت نہیں ہو سکتی، اتنا ہٹا کٹا انسان، اتنا صحت مند انسان، ان کی اچھی بلڈ تھی، ہیلدی لائف سٹائل تھا، تو یہ اچانک موت کیسے ہو گئی؟ اس پر انہوں نے ایک رنگ دینا شروع کیا، وہ تھا قتل کا۔ آج اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ جو دوسری بڑی بات، شہناز گل جو غائب ہو گئی تھی، نظر نہیں آ رہی تھیں، سدھارتھ کے انتقال کے بعد یا سدھارتھ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اچانک موت کے بعد سب سے زیادہ صدمہ جو نظر آیا وہ شہناز گل کا نظر آیا، کیونکہ جب ان کی آخری رسومات ادا کی جا رہی تھیں سدھارتھ کی، تب ان کی جو کنڈیشن تھی قابل رحم تھی، قابل فکر تھی۔ واقعی میں وہ اس طرح سے اپنے آپ کو سنبھال رہی تھیں کہ واقعی میں وہ سنبھالنے کی کنڈیشن میں نہیں تھی۔ تو آج کیا انہوں نے اپنے کام پر جانے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے؟ دوبارہ سے جو ان کی فلم آنے والی ہے، اس کی آدھی شوٹ بھی ہو گئی تھی، اس کی کچھ شوٹنگ رہ گئی تھی، حوصلہ رکھ اس کی فلم کا نام تھا، تو وہ کیا دوبارہ سے شوٹنگ کے لیے رضامند ہو گئی ہیں؟ کیونکہ اب ایسی باتیں کی جا رہی ہیں، اس پر آج بات کریں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ جناب، بات ہو رہی تھی سدھارتھ کے حوالے سے۔ سدھارتھ شکلا کی موت اچانک کیسے ہو گئی، اس حوالے سے لوگوں نے موت میں جو ہے مرڈر کا عنصر ڈال دیا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان کی میڈیکل رپورٹس، ان کے ڈاکٹرز، ان کے ارد گرد کے لوگ، بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ جناب وہ اپنی فٹنس پر اتنی زیادہ توجہ دیتے تھے، رننگ کہہ لیں، باڈی بلڈنگ کہہ لیں، کراس فٹ کہہ لیں، وہ اس حد تک کرتے تھے کہ پھر ڈاکٹرز نے ان کو منع کیا تھا۔ یہ بات میڈیکل جو ان کی ایک رپورٹ ہے اس میں سامنے بھی آئی ہے، میڈیکل رپورٹ میں سامنے آئی، اور یہ بات ان کی والدہ کی جانب سے بھی تصدیق کی گئی ہے کہ ڈاکٹرز نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے، ہارٹ کنڈیشن کہہ لیں، اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اچھا، لوگ اس چیز کو ایک چیز ہے اس کو مکس کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ہارٹ ویک ہو تو آپ کو ایکسرسائز زیادہ کرنی چاہیے تاکہ آپ کا ہارٹ جو ہے نا مضبوط ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ہارٹ 100% کام کر رہا ہے، پراپر فنکشن کر رہا ہے، تو پھر آپ جتنی چاہیں ایکسرسائز کریں، جتنی چاہیں ایکسرسائز کریں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر آپ کو استھما ہے، سانس کی بیماری ہے، یا آپ کو ہارٹ کے ایشوز ہیں، ہائی بی پی ہے، اس طرح کے معاملات ہیں، تو آپ کو ایکسرسائز ضرور کرنی چاہیے، لیکن ایک لمٹ میں کرنی چاہیے۔ اگر آپ اس لمٹ سے ایکسیڈ کریں گے، آپ اپنے لیے مزید پریشانی کا باعث بنیں گے، اپنے لیے مشکلات مزید بڑھائیں گے۔ اور انفارچونیٹلی، بدقسمتی کے ساتھ سدھارتھ کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ سدھارتھ ایک ہیلدی لائف سٹائل کو فالو کر رہے تھے، ان کی بلڈ، ان کے کھانا پینا، ان کی روٹین، ان کے جم کی روٹین وہ اس طرح کی تھی کہ ایک پرفیکشنسٹ جو ایک باڈی بلڈر ہوتا ہے، جو فٹنس ہوتا ہے، وہ اس کی عکاسی کرتے تھے۔ یہ بات حقیقت ہے۔ لیکن ڈاکٹر نے ان کو ایک چیز کے لیے منع کیا تھا، ہیوی ویٹ اٹھانے کے لیے، بہت زیادہ ہیوی ویٹ اٹھانے کے لیے۔ جو لوگ جم کرتے ہیں، فٹنس کرتے ہیں، ان کو یہ بات شاید بخوبی سمجھ میں آ رہی ہوگی، ہیوی ویٹ اٹھانے کے لیے سیکنڈ بہت زیادہ رننگ کرنے کی۔ اگر آپ بہت زیادہ ایکسٹریم پر جا کے رننگ کرتے ہیں، اگر آپ کو اس چیزوں کا ٹرم کا نہیں پتا تو میں آپ کو تھوڑی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چیتے یا شیر کی رفتار بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، وہ ہرن کا بھی تعاقب کر رہا ہوتا ہے، تو وہ جو اپنی اسپیڈ لمٹ مارتا ہے، اس کی اسپیڈ لمٹ 100 تک جاتی ہے، لیکن جیسی وہ 100 پہ جاتی ہے تو اس کا دماغ اس کو انڈیکیشن دیتا ہے، وہ اپنی اسپیڈ سلو کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ 100 سے اس کا اسپیڈ اوپر گئی ہے، ٹیمپریچر اوپر گیا، تو اس کا دماغ پھٹ سکتا ہے۔
یہ اللہ نے قدرتی طور پر انسان کے ذہن میں رکھا ہے. یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم جب بھاگ رہے ہوتے ہیں, ہم سے نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر ہم رک جاتے ہیں. سدھارتھ کو ایکسٹرا آرڈنری رننگ, ایکسٹرا آرڈنری فٹنس کے حوالے سے ڈاکٹر نے تنبیہ کی گئی تھی, لیکن خیر انہوں نے اس چیز کو فالو نہیں کیا. جوانی میں انسان کرتا ہے, پھر اس کے مسلز بھی بن رہے ہوتے ہیں, اس کو موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے, اس کو فیڈ بیک اچھا مل رہا ہوتا ہے, تو اس کی ایک موٹیویشن کا لیول الگ ہو جاتا ہے. یہ بات حقیقت ہے. تو سدھارتھ نے اس چیز کو نظر انداز کیا. یہ میڈیکل میں بھی سامنے آئی, اس کی میڈیکل رپورٹ میں بھی سامنے آئی ہے. اس کی والدہ نے بھی اس کو تنبیہ کی تھی, لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا. اب جناب یہ موت کا جو عنصر ہے وہ بالکل ہی ختم ہو گیا, بالکل ہی موت میں جو مرڈر کا عنصر ہے وہ بالکل ہی ختم ہو گیا. ان کی جو موت تھی وہ طبعی موت تھی. رات میں ان کے ہارٹ میں تکلیف ہوئی, وہ میڈیسن کھا کے سوئے اور ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے. یہ تو ایک چیپٹر ہو گیا. دوسرا چیپٹر شہناز گل, جو کہ ان کی موت کے بعد بالکل منظر عام سے غائب ہو گئی تھی. ان کو اتنا واقعی میں صدمہ لگا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا. بنیادی سوال کہ وہ اس وقت ہیں کہاں؟ وہ اس وقت سدھارتھ کے گھر کے اندر ہی موجود ہیں. اور آپ یہ سوچئے, ایک بندی, اور بندیوں کی جو لڑکیوں کی ایک ایموشنز ہوتے ہیں نا, وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں اس معاملے میں, شادی کو لے کے, لائف پارٹنر کو لے کے بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. دسمبر 2021 میں وہ شادی کرنے جا رہی تھی, سدھارتھ کے ساتھ شادی کرنے جا رہی تھی, جس کا باقاعدہ انہوں نے شاید غالباً اعلان بھی کر دیا تھا. ان کی بانڈنگ بگ باس میں سب کے سامنے تھی, ان کی جو ایفیلیشن تھی آپس میں جو کیمسٹری تھی وہ سب کے سامنے تھی, کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی. اس کے بعد سے وہ کہاں گئیں؟ اچھا, میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ان کے گھر کے سورسز کے حوالے سے یا ان کے گھر کے جو ذرائع ہیں ان کے حوالے سے خبر سامنے آئی تھی کہ سدھارتھ کی والدہ اور شہناز کے گھر والوں نے بہت زیادہ فورس کیا کہ آپ کو اس ٹراما سے نکلنا ہے, کیونکہ جیسے جیسے شادی کی ڈیٹ قریب آتی جا رہی تھی ان کا مینٹل سٹریس بڑھتا چلا جا رہا تھا. ان کی مینٹل کنڈیشن اس کی بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی, اور اس کو ہر وقت 7 days in a week اس کو ایک بندے کی ضرورت تھی جو کہ اس کی دیکھ بھال کر سکے. اب وہ سدھارتھ کی والدہ ہوں, وہ بھی ظاہر سی بات ہے صدمے میں, انہوں نے اپنا بیٹا کھویا ہے, اور یا پھر شہناز کے گھر والے ہوں. خیر, ابھی ایک خبر یہ سامنے آئی تھی کہ جناب جو ان کی فلم ہے حوصلہ رکھ, وہ اس کی آدھی شوٹنگ ہو گئی ہے. اب ان کے جو پروڈیوسرز ہیں انہوں نے رابطہ کیا سدھارتھ کی شہناز گل کی مینیجر سے رابطہ کیا, اور یہ خبر سامنے آ رہی تھی کہ شاید وہ کام پر واپس آ رہی ہیں. انہوں نے کام پر آنے کے لیے رضامندی ظاہر بھی کر دی تھی, لیکن جب ایک ایسے ٹراما سے, ایک ایسے مینٹل سٹریس سے, مینٹل کنڈیشن سے انسان گزر رہا ہوتا ہے, تو وہ آج جو فیصلہ کر رہا ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ کل بھی اس فیصلے پر برقرار رہے, اپنے آپ کو ثابت قدم رکھے. ایسا نہیں ہوتا. تو جناب انہوں نے دوبارہ سے منع کر دیا ہے کہ میں اس شوٹنگ کو کمپلیٹ نہیں کر سکتی. ظاہر سی بات ہے ایکٹرز کو ایکٹنگ کرنی ہوتی ہے, اگر ان کا مینٹل کنڈیشن ایسی ہے ہی نہیں کہ وہ جو چیز ہے اس کو پرفارم کر سکیں, جو کریکٹر ہے اس کو بخوبی پرفارم کر سکیں, تب پھر ایکٹنگ کا یہ کام پہ جانے کا کوئی فائدہ ہے نہیں. تو انہوں نے فی الحال اس چیز کو روک دیا, اور غالباً یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک ان کی جو شادی کی ڈیٹ سدھارتھ کے ساتھ تھی, جب تک وہ گزر نہیں جاتی, کیونکہ جب وہ قریب آ رہی ہے, جیسے جیسے قریب آ رہی ہے, ان کا مینٹل سٹریس بڑھتا چلا جا رہا ہے, ان کی کنڈیشن بگڑتی چلی جا رہی ہے. تو انہوں نے فی الحال پہلے رضامندی ظاہر کر دی تھی کہ وہ کام پر حوصلہ رکھ مووی پر واپس آئیں گی, جو شوٹ رکھی باقی رہ گئی تھی اس کو کور کریں گی. لیکن اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ سدھارتھ کی والدہ نے, جو کہ اس وقت شہناز گل کے ساتھ ہیں, شہناز گل کے اپنے گھر والوں نے اس بات کو کہہ دیا ہے, جو حوصلہ رکھ کی ٹیم کے مینیجرز ہیں ان کو یہ بات بتا دی ہے کہ ابھی شہناز گل اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ شوٹ پر واپس آ سکیں. تو جناب شہناز گل کی موجودہ کنڈیشن کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ سدھارتھ کی موت کے بعد ان کی اس وقت مینٹل کنڈیشن کیا ہے. ان کی شادی کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں, کیونکہ ان کے گھر والے فورس کر رہے ہیں کہ اس کنڈیشن سے نکالنے کے لیے ان کو ایک ساتھی کی ضرورت ہے. تو یہ ویڈیو میں نے بنائی, ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا, اپنی آراء سے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. جانے سے پہلے آپ سے گزارش, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے, بیل آئیکن ضرور دبائیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.